नाजरीन आदाब। असर टाइम्स के वर्ल्ड न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि एक साल से ज़्यादा हो चुके मगर इज़राइल की वहशियाना बमबारी और कत्ल व गारतगरी रुकने का नाम नहीं ले रही। इज़राइल निहत्ते मज़लूमों पर मुसलसल बमबारी कर रहा है और ज़मीन पर हमास और हिजबुल्लाह से लड़ने से घबरा रहा है। इज़राइल की वहशियाना बमबारी में 60,000 से ज़्यादा बेगुनाह लोग अपनी जान दे चुके हैं और 1 लाख से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हैं। भूखे प्यासे लोग आसमान के नीचे बग़ैर दवा, बिजली, पानी के जीने पर मजबूर हैं। आज भी गज़ा के एक हॉस्पिटल पर और एक रिफ्यूजी कैंप पर इज़राइल ने वहशियाना बमबारी करके बहुत से लोगों को शहीद कर दिया और कुछ लोग तो ज़िंदा आग में जल गए और बहुत से लोग ज़ख्मी हैं। आज भी गज़ा और वेस्ट बैंक में इज़राइलियों ने घुसने की कोशिश की, जिन्हें फ़िलिस्तीनियों ने एक्सप्लोजिव डिवाइस लगाकर उड़ा दिया और 15 से 20 इज़राइली फ़ौजियों को जान से हाथ धोना पड़ा। वेस्ट बैंक में भी आमने सामने गोलियां चलाई गईं, 4 मरकावा टैंक बर्बाद किए गए और कई इज़राइली फ़ौजी मारे गए। नाज़रीन, अक्टूबर के बाद से फ़िलिस्तीन की फूड सप्लाई लाइन पूरी तरीके से बंद है, जिससे 10 लाख से ज़्यादा फ़िलिस्तीनियों को भूख से मरने का खतरा बढ़ता चला जा रहा है। लेबनान बॉर्डर पर हालात बहुत कशीदा होते जा रहे हैं। जहां इज़राइल के हवाई हमले जारी हैं, वहीं कल हिजबुल्लाह के ज़रिए मारे गए बेंयामिन कैंप पर जो लोग हैं, उसकी वजह से इज़राइल की फ़ौज में दहशत है। इज़राइल की आर्मी चीफ का कहना है ये एक ऐसा हमला है जो हमारी सोच से बाहर था और अब हम इसकी पूरी तरीके से जांच करेंगे। अमेरिका ने भी ये माना है कि इज़राइल का डिफेंस सिस्टम सही नहीं है और उससे इज़राइल की रक्षा नहीं की जा सकती। यही वजह है कि उसने अपना थॉट सिस्टम भेजा है। नाज़रीन, आज 20 से ज़्यादा सिटीज़ पर हिजबुल्लाह ने हाईटेक हथियारों से हमला कर दिया। इज़राइल का मोस्ट सिक्योर्ड एरिया नेतन्या, ये बहुत ही ख़ास एरिया है जहां पर यहूदियों के बड़े बड़े बिजनेसमैन रहते हैं। वहां पर भी हिजबुल्लाह ने बड़ा हमला किया। हैफा की नेवल बेस पर भी इराक़ी रेजिस्टेंस का बड़ा हमला हुआ है। इतना ही नहीं, इज़राइल के हमले से तेल अवीव की एक बिल्डिंग पूरी तरीके से जल गई और उसके अलावा इज़राइल के 20 शहरों के ऊपर हिजबुल्लाह के रॉकेट ने हमला करके उसको नुकसान पहुंचाया। इज़राइल ने मनारा मालियागोट को खाली कराने को कह दिया। नाज़रीन, इतना ही नहीं, हिजबुल्लाह ने वार्निंग दे दी है कि हैफा को पूरी तरीके से खाली कर दिया जाए। सिविलियंस को वार्निंग दे दी है और उनसे कहा है कि हैफा को पूरी तरीके से खाली कर दिया जाए। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि जो कल का हमला हुआ उसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। वजह क्या? क्योंकि उस वक्त इज़राइल का आर्मी चीफ खुद वहाँ मौजूद था और वो वहाँ जिस आर्मी ट्रेनिंग कैंप के अंदर पहुंचा था, उसकी इन्फॉर्मेशन कैसे हिजबुल्लाह तक पहुंची, इस पर सब बहुत ज़्यादा परेशान है। क्योंकि ये आर्मी चीफ जब जाता है तो उस वक़्त फ़िज़ा के अंदर हवाई जहाज़ और उनका पूरा डिफेंस सिस्टम लगा होता है, उनकी इंटेलिजेंस पूरी होती है कि किसी तरीके से हमला ना हो, और उसके बावजूद इस टारगेट को किस तरह से अचीव किया है हिजबुल्लाह ने, इस पर बहुत ज़्यादा जो है पूरी दुनिया के अंदर जो है तबसरे चल रहे हैं। सारे तमाम लोग एक्सपर्ट्स बैठकर बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये क्या हुआ कि इतनी सिक्योर्ड प्लेस के ऊपर आखिर कैसे इज़राइल ने सक्सेसफुल हमला कर दिया, जहां 50 से ज़्यादा एम्बुलेंस और बहुत से हेलीकॉप्टर्स आए जो वहां से इंजर्ड्स को और जो लोग मारे गए हैं उनको ले गए। कहने को तो इज़राइल ने 4 लोगों को बताया कि मारे गए हैं और 62 लोग ज़ख्मी हैं, लेकिन जो दूसरी ज़राए से खबरें आ रही हैं उसमें ये पता चला कि सैकड़ों लोग ज़ख्मी हैं और ये बहुत बड़ा हमला था। और इसको करने के लिए हिजबुल्लाह ने क्या किया कि सबसे पहले उन्होंने अपने रॉकेट्स फायर किए
اور تاکہ وہ جس طرح سے ان کی ایک ٹیکنیک ہے کہ آئرن ڈوم کو اس کے اندر الجھایا، اور اسی بیچ انہوں نے اپنا ایک ڈرون بھیجا، اور وہ ڈرون جو ہے آیا اور اس کے 3 میزائل جو تھے اس نے اس جگہ کے اوپر اٹیک کر دیا جہاں کے اوپر باقاعدہ طور کے اوپر جو اسرائیل کی آرمی کے لوگ تھے وہ وہاں کھانا کھا رہے تھے اور جشن منا رہے تھے۔ ایسی جگہ پر اٹیک کر کے حزب اللہ نے بتا دیا کہ ہم جو ہیں وہ پوری طریقے سے تیار ہیں، اور ہم ابھی اگر ہمارے لیڈر کو مار دیا گیا تو ایسا نہیں کہ ہم کو ختم کر دیا گیا۔ اور یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج حزب اللہ نے ایک بہت بڑا میسج دیا یہ 20 شہروں پر حملہ کر کے کہ ہم کو صرف تم لبنان کے بارڈر کے اوپر ہی نہیں انگیج کر سکتے، ہم لبنان کے بارڈر پر بھی لڑیں گے اور ہم اسرائیل کو پورے اسرائیل کے اندر نقصان پہنچائیں گے۔ اور اب آپ بتائیے کہ اب اسرائیلیوں کو باقاعدہ طور کے اوپر حزب اللہ کہہ رہی ہے کہ تم حیفا خالی کر کے چلے جاؤ، اور وارننگ دینے کے بعد اٹیک کیا اور سکسیسفل اٹیک کیا۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ گھبرا گیا، ڈر گیا، اس نے تھاٹ سسٹم اپنا اور اپنے آرمی کے 100 لوگوں کو اس لیے بھیجا وہاں کے اسرائیل کے اندر کہ اگر ایران کا حملہ ہو یا کوئی اور بڑا حملہ ہو تو اس کا تھاٹ سسٹم جو ہے اس کو روکنے کی کوشش کرے۔ ناظرین، ایک خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ چونکہ سیریا کی اور رشیا کی وہ ان کا ڈیفنس پیک ہے کہ دونوں کی سیکورٹی کریں گے، اور بار بار رشیا منع بھی کر رہا ہے اسرائیل کو کہ بھائی تم سیریا کے اوپر اٹیک مت کرو، سیریا پر اٹیک نہ کرو، لیکن اس کے باوجود سیریا کے اوپر مسلسل اٹیک کر رہا تھا۔ تو یہ خبر آ رہی ہے کہ یہ جو اسپیشل قسم کا ڈرون ہے یہ کسی اور نے نہیں بلکہ رشیا نے دیا ہے۔ رشیا نے اس لیے دیا ہے کہ جب رشیا کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے سیریا کے اندر تو اس کی وہ پھر رشیا نے بھی ان کو یہ نقصان پہنچایا ہے۔ اور جیسا کہ حزب اللہ نے کہا ہے کہ ابھی ہمارے پاس ایک سے ایک ویپنز ہیں اور ہم اس کا استعمال کریں گے، اور آپ دیکھیے کیا ترکیب نکالتا ہے۔ پہلے ڈرون بھیجا، اس کی فوٹیج لی، اور فوٹیج لینے کے بعد اس کو ریلیز بھی کی، اور باقاعدہ طور پہ بتایا کہ یہ ہمارے ٹارگٹس ہیں اور ان ٹارگٹس کو ہم حملہ کریں گے، اور اس کے بعد آج اسرائیل کے 20 شہروں کے اندر حملہ کر دیا۔ یہ کوئی معمولی بات چیت نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ایران نے باقاعدہ طور کے اوپر یہ بات کہا ہے کہ حزب اللہ پوری طریقے سے پاورفل ہے اور وہ اسرائیل کو جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ لیکن اگر اسرائیل نے ایران کے اوپر اٹیک کیا اور امریکہ جو اس کا پوری طریقے سے ساتھ دے رہا ہے اور امریکہ نے کوئی ایسی بات چیت کی تو پھر یہ امریکہ یاد رکھے کہ ہم اس سے پوری طریقے سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارا پیغام ہے کہ ہم جنگ کرنا نہیں چاہتے، ہم جنگ کو بڑھانا نہیں چاہتے۔ آج بھی انہوں نے اپنے جو بیک ڈور سورسز ہیں، جیسے ان کی عمان کے ذریعے بات چیت ہوتی ہے، انہوں نے امریکہ کو باقاعدہ طور پر پیغام بھیجا ہے کہ اب بھی بہتر ہے کہ وہاں کے اوپر سیز فائر کرو، غزہ کو خالی کرو، اسرائیل کی فوجیں وہاں سے واپس بلاؤ، لیکن اگر اس کے باوجود تم نے نہیں کیا اور تم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہو کر ہم پر اٹیک کرو گے تو پھر ہم تم سے پیچھے ہٹنے کے لیے نہیں تیار ہیں۔ ہم باقاعدہ طور کے اوپر ہم اس جنگ کو جتنا آگے تم لے چلو گے اتنا آگے لے چلیں گے۔ اب دیکھیے آپ کتنی بڑی بات چیت ہے کہ ایران کے جو اسپیکر ہیں، جس وقت بیروت کے اندر جہاز کو لانے پر پابندی ہے کہ بھائی کوئی جہاز آئے گا تو اسرائیل کہہ رہا ہے کہ مار دیں گے، اس وقت وہ خود وہ جہاز کو اڑا کر لبنان آئے، اور لبنان آنے کے بعد وہ لبنانیوں کے بیچ میں رہے اور اترنے کے بعد انہوں نے کہا ہم پوری طریقے سے حزب اللہ کے ساتھ، لبنان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور پھر اس کے بعد اپنے جہاز کو اڑا کر وہ عمان گئے اور قطر گئے۔ تو یہ انہوں نے میسج دیا ہے کہ ہم پوری طریقے سے تیار ہیں۔ تو دنیا کو ایک میسج دے دیا ایران نے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، اور صرف ایران نے نہیں، ایران کی ہر ایک پراکسی نے میسج دیا، حماس نے بھی میسج دیا باقاعدہ طور کے اوپر، حزب اللہ نے بھی میسج دیا، حوثی نے بھی میسج دیا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے ہیں، لیکن اگر جنگ کو آگے بڑھایا جائے گا
تو ہم پوری طریقے سے لڑیں گے۔ ناظرین، اس وقت بہت شدت کی جنگ لبنان بارڈر کے اوپر چل رہی ہے، لیکن آج بھی 2 جگہ سے گھسنے کی کوشش کی انہوں نے، لیکن دونوں جگہ، ایک القوسا، ایک مرکاوا ٹاؤن، دونوں جگہ سے اسرائیل کی فوجوں نے گھسنے کی کوشش کی، اور اس وقت بھی لڑائی چل رہی ہے، اور حزب اللہ کے فائٹرز پوری طریقے سے انہیں شکست دے رہے ہیں۔ اب جو بیان آ رہا ہے اسرائیل کا، وہ یہ بیان آ رہا ہے کہ اگر ہفتے 2 ہفتے کی اور کوشش کے بعد ہم ناردرن بارڈر کے اوپر کامیاب نہیں ہوتے ہیں، یعنی اسرائیل لبنان کے اندر گراؤنڈ آپریشن نہیں کر پائے گا، تو اسرائیل کی فوجیں ایگزاسٹ کر جائیں گی۔ اس کے مطلب یہ ہے کہ اب اسرائیل کی فوجیں جو ہیں گراؤنڈ بیٹل کے لیے پوری طریقے سے یعنی پیچھے ہٹ رہی ہیں، لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جتنی ٹف شکست جو ہے وہ حزب اللہ نے ان کو، اسرائیل کو، اس کے نارتھ اسرائیل کے بارڈر کے اوپر دیا ہے۔ آج بھی باقاعدہ طور کے اوپر بنجمن نیتن یاہو نے جو یونائٹڈ نیشن سے کہا ہے کہ اپنی پیس کیپنگ فورس کو ہٹا لو، اس پر جو ہے باقاعدہ طور پر جواب آیا ہے کہ پیس کیپنگ فورس ہٹے گی نہیں، اور یہ سیکرٹری جنرل نہیں طے کرتے ہیں، بلکہ سیکورٹی کونسل میں باقاعدہ طور کے اوپر بھیجا جاتا ہے کہ کہاں کے اوپر فوجیں رکھنی ہیں، کہاں پہ نہیں رکھنی ہیں، کہاں سے نکالنی ہے، کہاں سے نہیں نکالنی۔ یہ لیکن افسوس کی بات چیت ہے کہ سیکورٹی کونسل کو باقاعدہ طور کے اوپر ایک طرح سے بنجمن نیتن یاہو آج بھی چیلنج کر رہا ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری مختصر سی رپورٹ۔ اب ہم اپنی اس رپورٹ کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے۔ آپ ہمیں اجازت دیجیے، اور امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اس چینل کو لائک کریں گے، سبسکرائب کریں گے اور شیئر کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔